بڑے عرصے سے آپ لوگ نے جانتے ہیں میرے ساتھ ریڈیو پر وہ پروگرام کرتی رہی اور بہت ہی خدا سے پیار کرنے والی ہیں، ہماری بہن ہے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. بہن روی ویلکم. بھائی گڈ ایوننگ. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ شکر ہے خداوند کا. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، خداوند کا بہت شکر ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے مہمان ہیں جی، مانچسٹر سے ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب ہارون خان صاحب. ہم انہیں بھی ویلکم کہتے ہیں. پیشے کے اعتبار سے یہ ٹیچر ہیں لیکن خدا کی خدمت میں بھی بہت سرگرم ہیں اور بڑے اچھے ایونجلسٹ بھی ہیں. ہم ان کی ساری کاوش کے لیے، ان کے پیار کے لیے اور ان سب ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس ایشین گاسپل شو میں. کیسے ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے سب میری؟ ہارون آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ویڈیو میں سے فریز ہو گئی ہے. ہارون آپ ویڈیو شاید آپ کی فریز تو نہیں ہوگی ہے. اچھا، ہمارے ساتھ جی تیسرے جو مہمان ہیں وہ ہے نعیم میسی صاحب جو کہ لوٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب ویلکم ٹو ایشین گاسپل شو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. شکریہ بھائی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، خداوند کا شکر ہے. اور اس لاک ڈاؤن میں کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تھوڑا مشکلات ہیں لیکن خداوند کا فضل ہے، خداوند کا شکر ہے، تندرستی ہے اور چل رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں ہارون خان صاحب سے. غالباً کی ویڈیو تھوڑی سی مشکل ہو گئی تھی. ہیلو ہارون صاحب. جی تھینک یو ویری مچ پاس صاحب. تمام جو حاضرین ہیں، پینلسٹ ہیں، ہمارے معززین، ان کو بھی اسلام، اور جو ناظرین اور سامعین ہیں ان کی خدمت میں بھی اسلام. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس آل دس اپرچونٹی کہ ہم اس امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کر سکیں، اور خداوند آپ کو بہت برکت دے. اس میڈیم کو، اس بلیسنگ کو خداوند قائم رکھے. آمین. تھینک یو. آئیے ہم دعا مانگیں اور آج کے اس پروگرام کو ہم خداوند کے ہاتھوں میں دیں کیونکہ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ دانش حکمت ہمیں بخشتا ہے. تو آئیے ہم دعا مانگیں. بحر بھر کے خالق و مالک، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو پیار سے بھرا ہے. خداوند تو ہمیں عقل اور دانش بخشتا ہے. ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے. خداوند ابھی ہم جو کچھ بھی ڈسکس کرتے ہیں خداوند سب تیرے لوگوں کے لیے بہتری کے لیے ہو. میں تمام مہمانوں کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اپنے پاک روح سے معمور کرنا، تمام اکوپمنٹ کو اپنے ہاتھوں میں لے اور بڑی برکت دینا. یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آمین. جی میرے بھائیو، ہم آج ایک جو سبجیکٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، سبجیکٹ جو ہے بڑا سینسٹیو ہے کہ ایمان کی ہماری شادی میں، اس بندھن میں کیا اہمیت ہے. واٹ از دا امپورٹنس آف فیتھ ان آور میرج. یہ بہت ہی اہم مضمون ہے. اس مضمون میں دو باتیں جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. پہلی جو ہے کہ میرج در حقیقت کیا ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بارے میں دیکھا تھا، سنا تھا کہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جسے خداوند نے قائم کیا اور خداوند نے باغ عدن میں پہلے جوڑے کو برکت دی. تو یہ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے کسی انسان نے کریٹ کیا ہو یا اس کے نظریے کی بنیاد پر اس کو قائم نہیں کیا گیا. یہ انسانی سوچ نظریے کی پیداوار نہیں ہے بلکہ یہ خداوند کی مرضی کے مطابق اس انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ قائم کیا گیا. اینڈ دس از اے ویری ویری سینسٹیو اینڈ ویری امپورٹنٹ ریلیشن شپ. اور سوسائٹی میں جو میرج ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. میں اپنے تجربے سے یہ بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ امیگریشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ رجسٹرار آفس جاتے ہیں اور وہاں پر شادی کے بعد ان کی یہ اچھا ہوتی ہے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے they are having the desire that they should come to church for the blessing. اور ابھی بھی وہ لوگ جو ہیں مے بی they are secular minded کہ نہیں جی ہمیں وہاں پہ جا کے وہ کروا لینا ہے، نکاح کروا لینا ہے. لیکن after all these rights they wanted to come to church کہ نہیں جی بھائی صاحب آپ ہمیں بلیس کیجیے گا. تو نہ صرف یہ میں کرسچن کی بات کروں بلکہ سم ٹائم انٹرفیتھ میرجز میں جو دوسرا جو پارٹنر ہوتا ہے اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں جی میں چرچ جاؤں گا اور مجھے وہاں پر بلیس کیا جائے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ میرج کی جو سگنیفیکینس ہے یہ بائبل سے ہم دیکھتے ہیں اور خداوند نے قانا گلیل کی شادی میں شامل ہو کر اس کو عزت بخشی اور اس انسٹیٹیوشن کو انہوں نے اس کی ایتھینٹسٹی کو انہوں نے قائم کیا. اور ابراہیم خط کا مسلمہ میں بتاتا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے. تو یہ ببلیکل ایک کانسیپٹ ہے، کسی انسان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ فیتھ. واٹ از دا امپورٹنس آف دا فیتھ اپارٹ فرام دا میرج. ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ایمان کیا ہے.
ایمان میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں خدا پر ایمان ہے, فرشتگان پر ایمان ہے, خدا مسیح پر ایمان ہے, اس کی نجات بخش کام پر ایمان ہمارا رکھنا ہے, اور خدا نے جو حکم ہمیں دیے ہیں, جو باتیں خدا نے ہمیں سکھائی ہیں, اس کی تعلیم پر یعنی خدا کے کلام پر ایمان رکھنا, یہ ایمان کی ہم اس کو ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں. ویسے تو عبرانیوں خط کا مصنف جو ڈیفینیشن بیان کرتا ہے اس سے خوبصورت ڈیفینیشن کوئی بھی شخص بیان نہیں کر سکتا کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے, وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, خداوند نے جو رکھی ہوئی چیزیں ہمارے لیے جب ہم ان پر یقین کرتے ہیں تو یہ ایمان ہے. ایمان جو ہے وہ دو طرح کا ہے, ایک ایکٹیو فیتھ ہے, ایک پیسو فیتھ ہے. ایکٹیو فیتھ وہ ہے جو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی زندگی میں, وہ تحریک ایمان جو ہے, اور ایک پیسو فیتھ ہے کہ اس میں شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں, تھرتھراتے اور کانپتے ہیں, غیر قوم کے لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم خدا مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, اور پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بات کو شیئر کیا تھا کہ جو نان کرسچن ہے اس میں ان کے جب ہم فیتھ کو دیکھتے ہیں, ان کے ریفلیکشن کو دیکھتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بلیو کرتے ہیں خدا, ہم بائبل کو مانتے ہیں, اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. ہندو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی دوسرے خداؤں کی طرح خدا ہے. تو فیتھ جو ہے, ایکٹیو فیتھ جو ہے, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور ہم آج اس ایکٹیو فیتھ پر بات کریں گے, ہم اس انسٹیٹیوشن پر بات کریں گے جس کو شادی کہا گیا ہے, اور یہ ایک ایسے انسٹیٹیوشن ہے جو خدا نے قائم کیا. تو میری جو تمہید باندھنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کویسچن کو تھوڑا سا اور زیادہ کلیئر کر لیں کہ میرج کیا ہے اور فیتھ کیا ہے, اور ہماری شادی میں فیتھ کی کیا اہمیت ہے. تو میں سب سے پہلے اپنی بہن کی جانب بڑھوں گا, روحی کی جانب, اور میں ان سے یہ کویسچن کرنا چاہوں گا کہ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا فیتھ ان میرج. جی بہن. بھائی فیتھ ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ ان میرج, کیونکہ دیٹ از یور بیسس آف میرج. آپ نے اکٹھے بڑھنا ہے خداوند میں, اور جب آپ انٹرفیتھ میرج کی بات بھی کرتے ہیں تو ڈفرنٹ فیتھس آپ ایک بات پہ اگری نہیں کرتے, اور میرج میں ٹو موو فارورڈ, ٹو گرو ان closeness with each other, in relationship with each other, you have to be able to worship together. You have to have the same basic beliefs. This is how I think. کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بڑھنا ہے, لڑنا نہیں ہے. تو I think that's the most important thing for me, کہ faith ہونا بہت ضروری ہے. اور you both work for the common good. آپ نے جو آپ کی بلیفس ہیں آگے آپ وہی اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. میں یہ کویسچن یہاں پہ بہن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب لوگ انٹرفیتھ میرجز کی طرف جاتے ہیں تو ڈو یو تھنک the problem with the understanding of the importance of the faith کہ وہ اپنے فیتھ کو ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کو پورے طور پہ سمجھ نہیں سکتے, جس کی وجہ سے وہ اس انٹرفیتھ میرج میں چلے جاتے ہیں, اس بندھن میں چلے جاتے ہیں. بھائی آئی تھنک کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جوانی میں I don't think people are very religious, اور especially when you're living in a secular country, آپ لوگوں مطلب ادھر اتنا وہ نہیں ہے, ہر کوئی اکٹھے رہتا ہے, پیار محبت سے رہتا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو بچوں کو اس بات کے لیے سمجھ نہیں ہوتی میرے خیال سے کہ what the effects of it are going to be, کہ اگر آپ outside of your faith آپ کرتے ہیں شادی تو ان کا کیا افیکٹ ہوگا آگے جا کے زندگی میں, وہ لانگ ٹرم نہیں سوچ سکتے. تو اس لیے آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے چرچز میں یہ بات سکھائی جائے بچوں کو. they should understand the importance of it. اور اپنے فیتھ کو, میرا خیال ہے لاسٹ ویک بھائی نے ایک بات کی تھی کہ میچورٹی ایک آنی چاہیے, and that is also religious maturity. آپ کے فیتھ کی میچورٹی ہونی چاہیے, پھر ہی آپ سمجھ سکتے اس کی اہمیت کیا ہے. جی ہارون خان صاحب, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ when people are having these kind of issues in marriages, اور جب لوگ شادی کرتے ہیں تو do you think there is a problem with understanding of the faith? جی پاس صاحب بالکل ٹھیک, بہن روحی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سکھایا نہیں جاتا. آئی تھنک دونوں جو چیزیں ہیں ہمیں اس کی طرف دھیان کرنا ہے. لاسٹ پروگرام کے آخر میں ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے, اور وہیں سے ہم پک اپ کریں گے کہ میچورٹی چونکہ نہیں ہوتی, اور اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں,
ایک تو پیرنٹس ہیں آف کورس ہیں اور چرچ کی بھی ذمہ داری ہے, تو ہم کسی ایک اسٹیک ہولڈر پہ پوری ذمہ داری نہیں دے سکتے, لیکن وی مسٹ بی پریپیئرنگ آور چلڈرن. ہمیں بھی تیار کیا جانا چاہیے تھا, ہم تھے تیار, ہمارے پیرنٹس نے کیا, چرچ نے بھی کیا, بٹ آر وی ٹیکنگ دا بیٹن آن؟ ہم گھروں میں اور چرچز میں کیا تیار کر رہے ہیں؟ اور جب تیار کریں گے تو پیپل ول ریئلائز نمبر ون دی امپورٹنس آف میرج. جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک ببلیکل سیکرمنٹ ہے, یہ خداوند کا حکم ہے, یہ ببلیکل ہے, یہ کوئی بائی چوائس نہیں ہم کر رہے, یہ کسی ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے, یہ ببلیکل کلچر کی بات ہے. تو ایک تو یہ بات کہ میرج از امپورٹنٹ, اور سیکنڈلی یہ کہ میرج اکارڈنگ ٹو یور فیتھ از امپورٹنٹ. لاسٹ ٹائم نعیم بھائی نے مثال دی تھی, میں اس کو ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ کس طرح ابراہیم نے اپنے منشی کو, اپنے خادم کو, الیعزر کو کہا کہ بھائی میرے خاندان میں سے میرے طریق کے مطابق ہماری بہو کو لے کر آنا اسحاق کے لیے, اور دوسری لڑکیوں سے اس کی شادی نہ کرنا. ہم دیکھتے ہیں بائبل میں پھر عیساؤ نے جب ایسا کیا, جو یعقوب کا بھائی تھا اور اسحاق کا بیٹا تھا, تو اس کی جو بیویاں آئیں انہوں نے اپنے اس کے ماں باپ کو دکھ دیا. دیر ور ایشوز, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو اٹس اے یونین آف ناٹ جسٹ ٹو پیپل, اٹس اے یونین آف ٹو فیملیز. تو پھر صرف ایک دو اشخاص کے لیے پرابلم نہیں رہتی, جو فیملیز ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے, اور پھر جو فیملی بن رہی ہوتی ہے اس کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ بچوں کے حوالے سے ان کی اپ برنگنگ میں دیر آر میجر کانفلکٹس. جیسے بہن نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے بڑھنا ہے, ہم نے لڑنا نہیں ہے, لیکن پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. آف کورس دیز آر پریکٹیکل ایسپیکٹس. اور سوسائٹی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ فیملی بھی افیکٹ کرتی ہے, اور آف کورس جو فیملی ہے وہ سوسائٹی کا حصہ, ایک یونٹ ہے, ایک اکائی ہے فیملی جو ہے. تو سوسائٹی میں بھی ایشوز آتے ہیں انٹرفیئر میرج. جیسے کہ ابھی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہ اسلامک لا کے مطابق جو ہے کہ جو مسلم لڑکا ہے وہ کرسچن لڑکی سے تو شادی کر سکتا ہے, لیکن جو کرسچن لڑکا ہے وہ مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کہتا ہے جی یہ مرتد ہو گئی ہے, اور وہ اس کو کہتا ہے اس کو سزائے موت دی جائے کیونکہ یہ اپنے ایمان سے کرتی ہے. تو وہ سوسائٹی بھی افیکٹ کرتی ہے آپ کے, نہ صرف آپ کی فیملی جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل پاس صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. پاکستان اور باقی اس طرح کی کنٹریز میں تو کرتی ہے, لیکن یہاں پر بھی ہوتا ہے. فیملیز کے ساتھ ساتھ سوسائٹی پہ امپیکٹ ہوتا ہے, بیکاز جو فیملیز افیکٹ ہوتی ہیں, دونوں فیملیز جہاں سے آ رہے ہوتے ہیں لوگ, دے آر ایٹ لاگر ہیڈز ود ایچ ادر. وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کریں گے. دے ول ایکچولی have bitterness towards each other, اور وہ bitterness صرف وہیں تک نہیں رہتی, that seeps into the society, that goes into the society, اور وہ پھر نیکسٹ جنریشن پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. کیونکہ آپ یا ددیال کے نزدیک ہوں گے یا ننیال کے نزدیک ہوں گے, تو جس کے نزدیک نہیں ہوں گے اس کی bitterness جو ہے وہ ہر جگہ سے جو ہے افیکٹ کرے گی. اور آف کورس بالکل آپ نے صحیح ہائی لائٹ کیا کہ وہ سوسائٹی کو بھی خراب کرتی ہے, کیونکہ فیملی جو ہے وہ سوسائٹی کی اکائی ہے, اس کا یونٹ ہے, اینڈ دین اٹ گوز آن. سو اس کے بڑے فار ریچنگ اثرات ہیں, اور اسی حوالے سے لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پرابلم کریٹ نہ ہو جس کے امپیکٹ, نیگیٹو ایڈورسٹی جو ہے وہ صرف فیملیز پر نہیں بلکہ سوسائٹی پر آتی ہے. بھائی نہیں, ہم شکرگزار ہیں کہ آپ نے پچھلی دفعہ بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو ببلیکل اینگل سے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی تھی. تو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے کہ شادی میں ایمان کی کیا اہمیت ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اگلے کویسچن کی طرف بڑھیں تو آپ ذرا تھوڑا سا ریفلیکشن دیجیے گا کہ واٹ از دی امپورٹنس آف فیتھ ان اور میرج. شکریہ بھائی صاحب, آپ نے بہت اچھا جو ہے ایمان کی ڈیفینیشن کر دی. میں اس کے اوپر اور زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا. ایمان ہے کیا؟ جیسے آپ نے بھائی صاحب نے پہلے بھی کہا کہ ایمان تو ہر شخص کا یا جو بھی کوئی ہے کسی نہ کسی چیز کے اوپر کوئی نہ اس کا کوئی ایمان ہوتا ہے. تو ایمان جو ایک سادہ الفاظ میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں توکل کرنا, بھروسہ, یقین, اعتبار یا جو ہے تکیہ کرنا کسی کے اوپر. تو یہ ایمان کی ڈیفینیشن میں ہم لے آئیں گے اس کو. اب ایمان جو ہے ایک تو آ جائے گا کہ
جیسا پہلے آپ نے کہا کہ شیاطین بھی خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, خدا یسوع مسیح پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اب جو ایک مسیحی ہے اس کے لیے ایمان کی اہمیت جو ہے وہ ہے کہ خدا پر ایمان رکھنا, اور خدا کے اوپر ایمان رکھنے سے ایک صحیح جو ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے. اور اگر ہم ایک ایسے رشتے میں مل جاتے ہیں جس کو میں کہوں گا کہ اٹ از ناٹ ڈائیکاٹمیز بٹ اٹ از there is a trichotomy, husband, wife and the God, اگر تو وہ بلیور ہے تو اگر تو ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں اینڈ God is absent, well that is not going to make any difference to them, they will just look after. But if one is believer, other is not believer, and the believer wants to just make the God the center of his life, which it should be, then there is a big problem. اب وہ جو اس کا ساتھی ہوگا ہسبینڈ یا وائف جو ہے وہ کوشش تو کریں گے کہ بھی چلو یا تو کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا کہ بھائی تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں, لیکن کہ روحانی یگانگت جو ہے وہ بیچ میں نہیں آئے گی. اور اگر روحانی یگانگت نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو ہے پھر روحانی پرابلمز بھی آئیں گی, روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی آنے شروع ہو جاتی ہیں. ایک بڑی سادہ سی سیئنگ ہے کہ the family that prays together stays together. اور اگر وہ جو ہے ایک خاندان جو ہے ایک یونٹ جو ہے ایک کمیونٹی کا, اگر ان میں روحانی طور پہ یگانگت نہیں ہے, صرف جسمانی حد تک ہی محدود ہے, تو وہ بانڈ جو ہے that is not very strong. جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اوپر پھر ہسبینڈ اور وائف ہیں تو then they can just reach out, اور اس میں رشتے میں مضبوطی لانے کے لیے یا ایک رشتے کے اندر ایک میڈیٹر آ جاتا ہے, let it be the Holy Spirit, God or whatever we call Jesus Christ جو ہے. تو جب وہ سینٹر ہو جاتا ہے then we are really giving, our main focus becomes God, how we can just please God through our life there. ایک تو یہ بات ہوگی. اب چلتے ہیں دوسری بات جو ہے آنے والی جنریشن کی طرف جو ہے. اب ہمارا جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے, اب اگر ہم اپنا پاس دیکھیں آج سے کوئی 30 سال پہلے جو ہے, اکثر شادیاں جو ہیں چاہے وہ کوئی پریکٹسنگ کرسچن ہے یا نہیں ہے, they will be just marrying the Christians there. لیکن آج جو مسئلہ جو بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے اسکولوں کالجز میں وہ یہ ہے کہ انٹرفیتھ, بھائی ٹھیک ہے خدا ساری چیزیں جو ہیں وہ خدا کی طرف لے کے جا رہے ہیں, سب مذاہب جو خدا کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور جا رہے ہیں نا پلورلزم جو ہے وہ آ رہا ہے سوسائٹی میں. بالکل پلورلسٹک کا سبھی ٹھیک ہے, یونیکنیس جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے, وہ ختم ہو رہی ہے. اور جو خطرہ ہے جو ڈینجر ہے مین جو ہے کہ ہمارے بچے اگر ہم ان کی تربیت اپنے گھروں سے اپنے چرچز میں نہیں ہو رہی ہے تو جب وہ اسکول میں جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے پیئر پریشر جب آتا ہے تو وہ ٹو دیم, اور جو ہے مختلف قسم کی مذاہب کی تعلیم دی جاتی ہے, بھائی سارے مذہب پڑھنے ہیں اور سبھی جو ہے خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں, وہ جو ہے وہ یونیکنیس آف کرائسٹ جو ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. ریئل کاز آف کنفیوژن among our youngster. میں بہن روئی سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اپنے جو ریلیشن شپ کو کیسے سیکرڈ کر سکتے ہیں, کیسے اس کو پاکیزہ ایک میں اس کو کہوں گا جیسے کہ ریلیشن شپ بہت ہی پاک ریلیشن شپ ہے, اور جب کوئی کپل جو ہے وہ چرچ میں آتا ہے تو جب اس کو بلیس کیا جاتا ہے اور جو پادری ہے یا پاسٹر جو بھی اس کا ٹائٹل کہہ لیں, تو جب وہ ان کے ہاتھ رکھتا ہے ان کو بلیس کرتا ہے تو وہ ایک مسٹری ہے اس میں کہ ان کو انائٹ کیا جاتا ہے, ان کو بلیس کیا جاتا ہے. تو ہم اس پیورٹی کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دس ریلیشن شپ از ویری پیور اینڈ وی نیڈ ٹو مینٹین دیٹ پیورٹی ان دا فیملی, کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ بھائی اس کو مینٹین کرنے کے لیے تو then you would have to be of the same faith. Different faiths you cannot maintain the sacredness of it, کیونکہ وہاں لڑائی ہو جائے گی, اور جہاں لڑائی ہوگی وہاں کچھ بھی سیکرڈ نہیں رہتا. وہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف شادی کرتے ہیں
उनके लिए खुदा ने, I believe biblically in Genesis, खुदा ने जब ईव को बनाया एडम के लिए और खुदा ने कहा कि अब ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, तो उधर मैं पढ़ रही थी आज जेनेसिस 2:24 में कि खुदा ने साफ रिश्ता बताया है, बहुत क्लियरली बताया है कि आदमी औरत, आदमी for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife and they will become one flesh. अब one flesh होने के लिए one brain भी तो होना जरूरी है, one mind, one belief. और ये बात होने के लिए that is when you can grow. और I totally agree with Naeem bhai कि we have to have the third chord of God in marriages. खुदावन जब बीच में होगा वो शादी भी ज्यादा मजबूत होगी, ज्यादा अच्छी चलेगी, and our growth in our spiritual lives will be better. But अगर आपके ये biblical marriage का concept आप नहीं ले रहे हैं और आप interfaith marriage कर रहे हैं, उसमें बहुत सी problems आ जाती हैं जो कि बाद में कई दफा संभालनी भी मुश्किल हो जाती हैं. Compromises में ज्यादा आ जाता है, हर चीज पे compromise कर रहे हैं. भाई या तो compromise कर रहे होते हैं या फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो compromise खत्म हो जाते हैं और होता है कि ठीक है हर कोई अपना अपना ही करे. जी. मैं ये बात पूछना चाहूंगा खान साहब आपसे कि अभी हम जब बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन, जो उसकी ना अलाइनमेंट जैसे होती है गाड़ी की, जैसे कहा जाता है कि अगर मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक ट्रैक्टर का और एक कार का, तो चल नहीं सकते. तो बिल्कुल इंटरफेथ मैरिजेस में शायद यही सिनेरियो है. तो उसको कैसे अलाइन किया जा सकता है, कैसे उसको बैलेंस किया जा सकता है? जी पास साहब, इंटरफेथ मैरिजेस में अलाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है इसको नाहमवार जुआ. तो हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, मैं कोई और मिसाल नहीं देना चाहता, बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि सुलेमान जो वाइजेस्ट ऑफ द वाइज किंग था, उसने भी जब गैर अक़वाम में शादी की तो कलाम कहता है, मैं नहीं कहता, कि उस शख्स का जो अपने आप को में बहुत सियाना था और प्रूवन सियाना था, उसका दिल भी उसकी बीवियों ने खुदा से, यहोवा खुदा से मोड़ दिया. तो आप इस चीज को अपनी अकल से तो बिल्कुल अलाइन नहीं कर सकते. और जिस तरह आपने ये सवाल किया था इनिशियली के खुदावंद होगा जिंदगी में, शादी में, तो फिर ठीक चलता है. एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है, मैं नॉर्मली उसको तस्वीरों से बताता हूँ लेकिन आप सबों के लिए उसको मुख्तसरन बताता हूँ कि खुदावंद का होना जिंदगी में, जब जैसे बहन ने पढ़ा कि मर्द और औरत आता है, मर्द को इब्रानी में ईश कहते हैं और औरत को इशा कहते हैं, इब्रानी हिब्रू की बात कर रहा हूँ. तो ये 4 वर्ड्स बनते हैं, इश, और फिर इनके चारों वर्ड्स को हम ले लें तो या तो हमें पता है यहोवा का नाम है, बाइबल मुकद्दस कहती है, ज़बूर कहता है या यहोवा. तो इश जो है वो भी एक वर्ड है, वो है फायर. तो अगर तो शादी जिस तरह मर्द भी आ रहा है, औरत भी आ रही है, उनमें या है, उनमें यहोवा है, उनमें खुदा है, तो वो जो आग होती है, इश होती है, जिसको इब्रानी में इश कहते हैं, वो आग है. तो वो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. जैसे झाड़ी में थी आग, वो भस्म नहीं कर रही थी, वो रोशन कर रही थी. लेकिन या नहीं है, अगर खुदा नहीं है, तो वो आग आपकी जिंदगियों को कंज्यूम कर देती है, वो जला देती है. तो ये चीज बिब्लिकली है कि अगर खुदावंद आपकी जिंदगियों में नहीं है, शादी में नहीं है, जब मर्द और औरत आ रहे हैं, तो फिर वो शादियां जो हैं वो फायर से कंज्यूम हो जाती हैं. होना ये चाहिए कि जब आपकी जिंदगियों मर्द और औरत आ रहे हैं, खुदा उनके बीच में है, जैसे नईम भाई ने भी कहा कि दैट थर्ड एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई बिलीव दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए कि भाई वो खुदा होगा तो आपकी जिंदगियां रोशन होंगी, यू विल बी इल्यूमिनेटेड. और बाइबल मुकद्दस पहला कुलसियों का पहला बाब उसमें कहती है कि आपने खुदा को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देना है, क्योंकि लिखा है कि उसी में सब चीजें पैदा की गई और वो सब चीजों से पहले है. तो अगर खुदा होगा आपकी जिंदगी में पहला दर्जा देंगे तो बाकी चीजें खुद ब खुद अलाइन होती जाएंगी. लेकिन इंटरफेथ मैरिजेस में चूंकि ये होता नहीं है, हर किसी का अपना अपना फेथ है, तो फिर आप उसको अलाइन नहीं कर सकते.
Thank you. मैं सबसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ये अलाइनमेंट नहीं होती और आप देखें कि जो उसमें जो इश्यूज हैं, डाइवर्स रेट जो मैं देख रहा था कि जो सेंसेस हैं कि उसमें इंटरफेथ में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और आई वाज सरप्राइज कि जो इंटरफेथ मैरिजेस में जो डाइवर्स रेट है वो जो है 36 to 45 इयर्स के जो लोग हैं, जो कि जिनको हम मेच्योर कह सकते हैं, उनमें ज्यादा है, और ये एक बड़े एक चैलेंज है। तो कैसे वो लोग, मैं उन लोगों को भी सोच रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी जो इंटरफेथ मैरिजेस कर चुके हैं और देयर इज नो टर्निंग बैक, हम ये नहीं चाहते कि वो डाइवर्स कर लें, अलग हो जाएं, लेकिन हम उनको क्या एडवाइस कर सकते हैं, कैसे वो दोनों जो है वो ग्रो कर सकते हैं स्पिरिचुअली, और उसमें दुआ की और इबादत की उनकी जिंदगी में क्या अहमियत है, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहली बात तो जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम देखें ये ईमानदारों के लिए या किसी भी जो बिलीवर नहीं भी है, ये आम तौर पे जब शादियाँ होती हैं तो उसमें देखते हैं कि व्हाट आर द कॉमनैलिटीज़, इसका स्टेटस क्या है, ये क्या काम करता है, क्या इनमें इनके हॉबीज़ कोई मिलते हैं या नहीं। लेकिन ये कि जो ईमान है उसको लोअर प्रायोरिटी दी जाती है, और इसी वजह से वो जो इंटरफेथ मैरिजेस हो जाती हैं। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहला दर्जा जो है वो खुदा को देना चाहिए। और जब भी कोई मेरा ये होगा कि शादी से पहले अगर कोई इवन somebody calls himself कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीही हूँ, एक सवाल जो है लड़के को या लड़की को ये पूछना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे लिए, खुदावंद यीशु मसीह कौन है, तुम्हारी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है। और जब उसी से पता चल जाता है कि भी कैसे खुदावंद यीशु मसीह की उसकी पर्सन की जिंदगी में क्या अहमियत है, कौन सा दर्जा है उसका। एक तो ये बात होगी। अब दूसरी जो है ये कि इनके लिए क्या किया जाए। जो ईमानदार है उसकी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है, और ईमानदार को जो है वो बाज़ औक़ात जब कुछ चीज़ें मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं, कम से कम उसका रिश्ता जो है खुदा के साथ अगर बेहतर है तो वो खुदा के साथ खुदा के सामने अपनी दुआएं, मुनाजातें, दरख्वास्तें ला सकता है, और खुदा को कहता है, खुदा से दरख्वास्त कर सकता है कि खुदा इसमें इंटरवीन कर। और यही एक तरीका है कि अगर हम खुदा को अपनी जिंदगियों में आने दें, और बहुत सारे ऐसे हुआ है तजर्बात लोगों के हैं कि जब खुदा के साथ एक शख्स ने चलना शुरू कर दिया, दूसरे शख्स ने उसकी जिंदगी में जो है ये फर्क देखा, एंड बोथ ऑफ देम दे केम टू क्राइस्ट। तो दुआ के अलावा और इसका कोई और तो कुछ नहीं किया जा सकता। और बाकी ये कि जहां तक हो सके ये जो इंटर रिलीजन या मुख्तलिफ मज़ाहिब से जो शादियाँ, अगर हम उनको, जैसा कि खुदा का पाक कलाम हमें कहता है कि नामवार जुए में ना जुतें, अगर उनसे किनारा किया जाए तो वो बहुत बेहतर है, वरना बाद में ज़्यादातर जो है वो यही है कि मसाइल आते हैं। जी बहन रूही, मैं ये पूछना चाहूँगा कि चूँकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, कि मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो कि ऑलरेडी इंटरफेथ मैरिजेस कर चुके हैं, और कुछ लोगों की फीडबैक भी मुझे आई, और मैं आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम्स, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई साहब अब हम जो कर चुके हैं, क्या हम जहन्नम में चले जाएंगे, हमारा क्या इसमें हमारा फ्यूचर क्या है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस, हाउ दे कैन ग्रो स्पिरिचुअली and how they can build your strong relationship, how they can help your children। ये तीन चीजें अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चाहे वो मर्द है या औरत है, how they can help their children in the spiritual growth Christian faith में, और कैसे वो इस सारे मुश्किल में जो है हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। भाई जैसे अभी नईम भाई ने कहा कि it has to be, the burden falls on the believer, कि जो ईमान रखता है उसके लिए और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है खुदावंद की तरफ से, जैसे हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों की तरफ होती है। खुदा जब हमें बच्चे देता है, we are responsible for their upbringing,
वैसे ही उस रिलेशनशिप में फिर जो ईमान रखता है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने पार्टनर को खुदा उनके पास लेके आए. ये खुदा के पास आना या खुदा ने जिनको चुना हुआ है वो तो आएंगे, और खुदा जब आप दुआ करते हैं खुदा उन बरकत भी देता है और अपने लोगों की मदद भी करता है. पर इसमें सबसे पहले ये है कि यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द बाइबल. द बिलीवर हैज टू स्टार्ट रीडिंग द बाइबल, स्टडीइंग द वर्ड ऑफ गॉड. मेरे अपने एक्सपीरियंस में ये है, आपको जैसे पता है कि हमारी जब शादी हुई तो आई वॉज अ मुस्लिम और आई हैड नो इंटेंशन ऑफ कन्वर्टिंग. तो मुझे लाले ने, खुदा उनका शुक्र है, लाले ने कभी नहीं कहा कि तूने क्रिश्चियन होना है, क्योंकि आई थिंक अगर लाला ऐसी बात मुझे कहते तो देयर वुड हैव बीन आर्ग्यूमेंट्स, देयर वुड हैव बीन कॉन्फ्लिक्ट. पर लाले ने एक चीज की थी जो कि वो रोजाना बाइबल पढ़ना शुरू हो गए थे और ऊंची आवाज में पढ़ते थे और मेरे पास बैठ के कि अच्छा तो बैठ, मैं जरा बाइबल पढ़ लूं. ऊंची आवाज में दुआ करते थे. एंड दैट हेल्प्ड कि मैं साथ के साथ कलाम को सुन रही थी, और ईमान आता है खुदा के कलाम को सुनने से. तो इस मसले में आई थिंक देयर आर वेज, प्यार से, मोहब्बत से, कि आप अपने साथी को आगे लेके आ सकते हो आप कलाम के वसीला से. और ऐसे ही बच्चों के लिए भी है कि आप अगर फैमिली में आप मिल के बैठेंगे, दुआ करेंगे, कलाम को स्टडी करेंगे, मेडिटेट करेंगे उसके ऊपर, और बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ आप खुदा की आवाज को सुनना चाहेंगे, तो ये सब कुछ हो सकता है. But in an interfaith marriage, it becomes a little bit harder, but not impossible if God is on your side. जी खान साहब, हारून साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, इसी क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे. और मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि जो लोग इंटरफेथ मैरिजेस कर चुके हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, उनके बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? बिकॉज हमने लोगों को जज नहीं करना, उनको तोड़ना नहीं है. we are here to help our brothers and sisters, those who already got married. अब कई लोग बहुत दूर चले जा चुके हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए हैं, तो अभी भी still there is a time they can repent, they can come to Christ. और क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को, कैसे वो अपनी जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं? और जैसे मैंने शुरू में एक क्वेश्चन किया था कि मैरिज इज अ सेक्रेड, एक सैक्रमेंट है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो कैसे आप इसको और ज्यादा पाकीज़ा कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और बच्चों के लिए आप एक अच्छी एग्जांपल आप बन सकते हैं? क्या एडवाइस देंगे आप? जी पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन, बट देखें जो कलाम के हवाले से हमने बात की है, और बहन ने बड़े खूबसूरती से अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताई है, नईम भाई ने भी उसको बड़े अच्छे तरीके से बताया. मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा. नईम भाई ने कहा प्रेयर की जरूरत है, मैं कहता हूँ प्रेयर एंड फास्टिंग की जरूरत है. और जिस तरह खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, एक खराबी हो गई है, मेरी नजर में नहीं और हमारी नजर में नहीं, लेकिन कलाम के पैमाने पर. हम किसी को जज नहीं कर रहे, लेकिन when we are sitting here on the medium of Bible global television, तो हम बाइबल के हवाले से बात कर रहे हैं. बाइबल के हवाले से तो जो हो गया सो हो गया, हमने उसके बाद उसको बेहतर कैसे करना है. खुदावंद यीशु मसीह का लहू मेरे हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पाकीज़गी बख्शता है. मैं इस हवाले से देखा था, नईम भाई ने भी बात की, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. सो वी नीड टू, जो ईमानदार है, जो मसीह पर ईमान रखने वाला भाई है या बहन है, अगर वो दुआ और रोजे के साथ अपने साथी के लिए, अपने पार्टनर के लिए, और उसको साथ रखे दुआ में. जैसे बहन ने बड़ी अच्छी बात की कि ऑल्दो वो एक्टिव पार्टनर नहीं थी इनिशियली दुआ में, लेकिन शी वाज लिसनिंग, एंड फेथ कम्स थ्रू लिसनिंग. तो कलाम भी रोशनी है. हम कलाम को रोशनी कहते हैं क्योंकि ज़बूर 119 से 105 आयत कहती है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है. ये रोशनी जब आपकी जिंदगी में आती है तभी आप इल्यूमिनेट हो सकते हैं.
اور اگر کوئی شخص اس روشنی سے دور رہا ہے because of their family connections, because of where they have been, تو اب موقع ہے کہ وہ اس لائٹ سے ایلیمینیٹ ہو جائے. دعا، روزہ اور پھر خداوند کے ساتھ چلنا، کلام کے ساتھ آپ کا جو مسلسل چلنا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ. اگر وہ چلنا ہوگا تو پھر آف کورس معجزات ہوتے ہیں، چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اگر ببلیکلی ان عورتوں نے جو کہ غیر اقوام کی تھیں سلیمان کا دل بدل دیا، تو وائی couldn't Solomon do it؟ میں تو یہ کوشچن کرتا ہوں کہ وائی didn't Solomon do it؟ تو we need people who can change the hearts and minds of other people through love. دیکھیں ہم پہلا کرنتھیوں 13واں باب پڑھتے ہیں، محبت کی ڈیفینیشن اس سے بہتر تو ہے کوئی نہیں. That محبت, that love has got to be lived in that relationship. اس کو لے کے چلیں اس زندگی میں، اور پھر دیکھیں کہ خداوند کی محبت کیسے کام کرتی ہے. ہاللیلویہ، آمین. آپ نیم سے بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کے تجربے میں کوئی ایسے حالات، ایسے واقعات آئے ہوں وداؤٹ مینشننگ دی نیم، کہ جہاں پر بچوں پر انٹرفیئر میرجز کا جو ہے وہ اثر جو ہے وہ کیسے ہوا، اور کیسے فیملیز جو ہیں ان پر یہ سارا افیکٹ ہوا اس کا، اور اس کا کیا آپ بتانا. جیسے بھی ہم اس کویسچن کو لے کے ابھی بڑے ہوئے ہیں کہ واٹس دی ریکٹیفیکیشن آف دس پرابلم. لیکن نو بڈی کین چینج دا پاسٹ. کوئی بھی ماضی کو تبدیل نہیں کر. کسی نے جیسے بھی اس نے شادی کی آؤٹ آف لو کی یا پریشر میں آ کے کی، یا جیسے بھی بہت سارے ریزن ہیں، تو کر لی شادی، ٹھیک ہے. اب اس کے جو افیکٹ ہیں بچوں پہ جو ہوئے وہ آپ تھوڑا سا اس پہ ہمیں روشنی ڈالیے گا، اور کیسے جیسے سب نے بتایا، سسٹر روہی نے بتایا، کیسے ہم ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. پچھلے جو سوال تھا، ہم نے کہا کہ جو ایماندار ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ایک دم میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ وہ شخص، بلکہ جو اس کے ساتھ ایماندار رشتہ دار ہیں، اس کے جو مسیحی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ پیار اور محبت کے ساتھ. اب وہ جو ایک دوسرے مذہب سے کوئی جو ہے ہسبینڈ یا وائف جو بھی ہے وہ آ گئے، تو اس کے ساتھ ایک ایسا نمونہ پیش کریں کہ جس سے خدا یسوع مسیح کی روشنی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے اجاگر ہو، بجائے اس کے کہ اس کو فورس کیا جائے، بلکہ اس کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا جائے. اب دوسری بات جو آپ نے پوچھا کہ اثرات جو ہیں، میں ابھی کسی کا مینشن تو نہیں کروں گا. ایک فیملی سے واقف ہوں، اور والد جو تھے جب مسیحی لوگوں سے ملتے ہیں، ان کا نام اپنا انہوں نے ایک مسیحی نام جو ہے وہاں پہ چلایا ہوا ہے، اور جب دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہاں پہ ایک بالکل مسلمانوں جیسا نام جو انہوں نے رکھا، اور جو اس کا ملنا جلنا ہے وہ کہنے کو کرسچن، لیکن یہ کہ پریکٹس میں جو ہے they have nothing to do with Christ. اور بچے جب پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ نے کہا، جب پیدا ہوئے ان کو چرچ بھی لے کے گئے، بلیسنگ بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب بچے بڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اب بچوں کے اوپر جو اثرات ہوئے وہ یہ کہ بڑے ہو کے انہوں نے اسی دوسرے مذہب کی لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کر لیں، اور وہ جو ہے کہنے کو نام کے مسیحی ہیں، لیکن یہ کہ بھائی ہمیں کوئی نہیں فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے مسیحی ہیں. تو اس کا جو آگے جو جنریشن آ رہی ہے، تو اس کا تو یہ تو ہو گیا فرسٹ جنریشن کا حال. دوسری جو جنریشن ہے جس میں باپ جو ہے وہ کرسچن ہے یا ماں کرسچن ہے، دوسرا جو ہے وہ دوسرے کسی اور مذہب سے ہے، تو وہ بچے جو ہیں ان کے لیے تو ایک قسم کا ہو جائے گا کہ وہ دیٹس اوکے، کہ کسی بھی مذہب سے جس کو میں دل چاہوں کسی سے بھی شادی کر سکتا ہوں. تو اس لیے ہمیں جو ہے ضرورت یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو کنارہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے ریلیشن میں آ گئے ہیں، اور جو ہی خدا ان کا پاک روح جو ہے وہ آپ کو کنوکٹ کرتا ہے، اس چیز کی یاد دہانی کراتا ہے کہ well this is not according to the word of God، جیسا کہ بھائی نے بھی کہا کہ ہمیں دعا اور روزے کے ساتھ جو ہے بنسبت اس کے کہ ہم فورس استعمال کریں یا آرگومنٹ کریں،
خدا کے سامنے اپنی جو ہے معافی مانگیں، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعا کریں کہ کسی طرح جو ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ باپ اگر ماں اور باپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا کی جو وفاداری ہے یا خدا کی جو بلیسنگ ہے دیٹ گوز جنریشن آفٹر جنریشنز. تو اس لیے مطلب کہ ماں باپ کا مسیحی ہونا بڑا ضروری ہے. اور اگر اس طرح کی ریلیشن شپ میں آ گئے ہیں then even one partner is believer, then he should really just take a stronger stand and just teach their children. They have the right to just learn about God, love of God, کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, why Jesus is so important in our life. تھینک یو. بہن روحی, میں ایک پرسنل کویسچن جو ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے, آپ کا جو چرچز کا جو ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ کنورٹ نہیں ہوئے تھے, آپ سمجھتے ہو کہ چرچز اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہ کاؤنسلنگ کے لیے, یا جو چیلنجز ہوتے ہیں, فیتھ چیلنجز ہوتے ہیں, مے بی دیر واز سو مینی کویسچن ان یور ہارٹ اینڈ ان یور مائنڈ, اور جب آپ چرچ جاتے ہو گے ایز اے مسلم, اور یا دوسرے جو لوگ جو ہیں جو فیتھ سے ہیں, جب اپنے پارٹنر کے ساتھ چرچ جاتی ہیں یا جاتے ہیں مرد جو ہیں, تو کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ چرچز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہ ان کو کاؤنسلنگ دی جائے, یا ان کے لیے ایسا انتظام کیا جائے کہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کو جنہوں نے شادی کی ہے اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے, جو کرسچن ہوتا ہے اور جو نان کرسچن ہوتا ہے اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ دونوں کو اسٹرینتھن کیا جائے, ان کے فیتھ کو ان کو گائیڈ کیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں چرچز اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس کام میں؟ نہیں بھائی, آئی ڈونٹ تھنک سو. چرچز بھی نہیں رول پلے کر رہے اور وائڈر سوسائٹی بھی نہیں کر رہی. جیسے بھائی نے کہا کہ اٹس امپورٹنٹ کہ فیملیز اس بات کی ذمہ داری لیں, ویسے ہی چرچز کو بھی لینی چاہیے ہے اور فرینڈس کو بھی لینی چاہیے کہ جو کوئی بھی ہو, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ انسان, آپ نے دکھانا ہے اگلے کو کہ واٹ یو بلیو از ان لو. آگے کسی کو کنورٹ کرنا, کسی کا ایمان بنانا, دیٹس ناٹ یور جاب, یہ خداوند کرتا ہے. ہم لوگوں نے صرف محبت دکھانی ہے, اور وہ محبت خداوند کی طرف سے ہے, اور as long as we do that, I'm sure کہ اس کا اثر ضرور ہوگا. اور چرچز کو اس بات کے لیے میرے خیال سے زیادہ کرنا بھی چاہیے. اور لاسٹ ویک ہم نے ایک بات کی تھی جس پہ ٹچ کیا تھا, آگے بات نہیں تھی ہوئی, جو ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ چرچز میں اسپیشلی I think there should be classes for the youth before they get to the age of marriage, before they get into the age of relationships, کہ ان کو یہ کلاسز ان کے لیے ہونی بہت ضروری ہیں بائبل کے حوالے سے, تاکہ انہیں پتہ لگے کہ what their faith is. تو یہ مجھے لاسٹ ویک کی بات سے خیال آیا تھا. پر آئی ڈو بلیو کہ ہم سب کی بہت ذمہ داری ہے, ہم سب کو ضرورت ہے کہ اس بات کے لیے پیار سے ہم ہر کسی کو سمجھائیں, اور اگر ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو تو ان کے ساتھ اور زیادہ محبت سے پیش آئیں. جی حرم خان صاحب, آپ آخر میں چاہوں گا کہ آپ کیا اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا ایڈوائز یا سجیشن آپ چرچز کو دینا چاہتے ہیں؟ I'm not talking about only the pastors, but I'm talking about the congregation as well. When people are coming to attend the church, تو وہاں پر ان کو کیسا ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے, ایسی فیملیز کو, ایسے کپلز کو, اور کیسے ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس ساری مشکل میں. تو کیا آپ, ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات شروع میں کی محبت کی, لیکن ابھی جیسے بہن روحی بات کر رہی تھی کاؤنسلنگ کے حوالے سے, ایڈوائس کے حوالے سے, تو ہمارے جو بچے ہیں جب وہ شادی کی ایج کو پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے کیا کچھ ایسا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم انہیں میرج کی جو ایک سینسٹیوٹی ہے, اس کی جو سیکرڈنیس ہے, اس کے بارے میں ان کو, ریلیشن شپ کے بارے میں ان کو کاؤنسلنگ دی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ واٹس آر دی کانسیکوینسز آف انٹرفیئر میرجز, ڈائیورس اور لیونگ ان سن اور تھنگس لائک دیٹ, جو کہ یہ ان کے بارے میں ہمیں اوپنلی ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے. جی پاس صاحب, thank you very much. It's a very important question and it's not a question for the sake of question. یہ question جو ہے وہ ہماری generations کی بہتری کے لیے ہے. So I believe کہ ہمیں اس کے حوالے سے صرف جواب تک محدود نہیں رہنا. میں جواب بھی شیئر کروں گا اور باقی سارے پینلسٹ بھی they are more than welcome. آپ خدا نے آپ کو بھی برکت بخشی ہے, لیکن
اس کے حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی کہ اس ایج سے پہلے ہمیں نہ صرف چرچز میں تیار کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو، بلکہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ بائبل میں امپورٹنس کیا ہے اس بات کی، تاکہ ہم اس نہج پہ پہنچے ہی نہ، اس پوائنٹ پر جائیں نہ جہاں پر غلطی ہو سکتی ہے. اور خاص طور پر اس بات کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس ملٹی فیتھ اور ملٹی کلچر میں رہتے ہیں جہاں پہ پیئر پریشر ہوتا ہے. آپ کو بچوں کو پیئر پریشر ہوتا ہے. دیر از اٹریکٹیونیس ٹورڈز، دیکھیں فیسٹیوٹیز ہو رہی ہیں، میں کسی چیز کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، میں صرف ایک بتا رہا ہوں کرسچن ہونے کے حوالے سے کہ آپ کسی ہندو کے ساتھ ہیں مثال کے طور پر، اور ہولی ہو رہی ہے یا دیوالی ہو رہی ہے، تو دیر از اٹریکشن ٹورڈز اٹ. پیپل کین گیٹ پلڈ آن ٹو سم تھنگ وچ از ویری اٹریکٹیو، بٹ اس کے بعد کے کیا اثرات ہیں؟ کیا ہمارے چرچ نے ان کو تیار کیا ہے؟ ہمارے ہاں بزرگ جو ہیں، فیملی کے بزرگ، پیرنٹس، وہ اوپنلی بچوں کے ساتھ اس طرح کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ دے شوڈ بی ٹاکنگ ٹو دیم. کیونکہ اگر نہیں بتائیں گے تو دیکھیں چرچ پہلے ہی نہیں بتا رہا، جیسے بہن روہی نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چرچ نہیں بتا رہا ہے اور پیرنٹس بھی نہیں بتائیں گے، تو پھر بچے کہاں پہ جائیں گے؟ بچے پوچھیں گے اپنے اس دوست سے جو کہ اس کے لیے چودھری بن رہا ہوگا کہ میں تینوں دسنا. او بھائی وہ تو اس کو تو خود نہیں پتا، اور وہ اس کو کیا بتائے گا؟ وہ اس کو غلط بتائے گا، غلط گائیڈ کرے گا. بچے کے ذہن میں وہ چیزیں پختہ ہوتی جائیں گی، وہ چیزیں راسخ ہوتی جائیں گی جو کہ ان ریئل ہیں، جو کہ پریکٹیکل بھی نہیں ہیں. اور ہم لوگ جنہوں نے، جو بڑے ہیں، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، فیملی کے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے کچھ سیکھا ہوا ہے، وہ اس شرم سے کہ ہم بچوں سے جب وہ بڑے ہو جائیں گے پھر بات کریں گے. اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. You cannot do it the day before the marriage. You'll have to prepare them. Just like آپ ان کو بچپن سے میتھس، انگلش، سائنس پڑھاتے ہیں، اسی طرح انہیں پریکٹیکل لائف سکلز پڑھانے کی ضرورت ہے. It's not just related to marriage. میں تو اس کو کینوس بہت وسیع دیکھنا چاہتا ہوں، چرچ کی طرف سے بھی اور پیرنٹس کی طرف سے بھی. They should be parenthood classes in church as well, by the way. لیکن یوتھ کے لیے تو ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، جو ان کو اس ایج سے پہنچنے سے پہلے تیار کریں، جب ان کے ریلیشن شپس ہو رہے ہوتے ہیں، جب ایسی چیزوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی کئی چیزیں نان بیبلیکل ہوتی ہیں جن سے پھر یہ پرابلمز پیدا ہوتی ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں میں اکیڈیمیا سے میرا تعلق ہے، اسکولز کالجز میں یہ لیسنز پڑھائے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ببلیکل پرسپیکٹو سے نہیں پڑھائے جاتے، وہاں پر ایک سیکولر پرسپیکٹو سے پڑھائے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر ایکچولی انٹرفیتھ میرج بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہوگی. تو ہمیں اس حوالے سے گھروں میں اس کا کیا کاؤنٹر ہو رہا ہے، گھروں میں پتہ ہی نہیں چل رہا. میری پچھلے دنوں کسی سے بات ہو رہی تھی اسی طرح چرچ کے فورم پہ، تو وہ خاتون جو تھی، مجھے ان پہ بڑا جو ہے وہ ترس آیا. وہ پاسٹر صاحب سے کہہ رہی تھی کہ پاسٹر صاحب انگلینڈ میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے بچوں کو کچھ عرصے بعد جو ہے ہم نے سنا ہے وہ پڑھانا شروع کر دیں گے سیکشول ایجوکیشن کے حوالے سے. تو میں نے انہیں کہا بہن وہ ابھی بھی پڑھا رہے ہیں، کچھ سال پہلے سے بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پیرنٹ ہوتے ہوئے یو شوڈ بی اویئر آف دیز تھنگس. لیکن چونکہ اویئرنیس نہیں ہے اور پھر بات چیت کرنے کے حوالے سے وہ فیملیئرٹی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس ایج پر سکھانا شروع کرنا ہے. تو آئی تھنک جیسے میں نے شروع میں کہا کہ چرچ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، پیرنٹس بھی سٹیک ہولڈر ہیں. وی نیڈ ٹو ٹرین آور یگسٹرز ان اے وے کہ وہ ابھی سے تیار ہوں، نہ کہ شادی سے ایک دن پہلے اس کو بتایا جا رہا ہے یا شادی سے ایک دن پہلے خود رویا جا رہا ہے کہ جناب اس نے یہ کر لیا یا اس نے وہ کر لیا. خدا نہ کرے کہ کسی ہماری قوم کے کسی شخص کو رونا پڑے. آئی ڈو بلیو کہ ہمارے پاس موقع ہے، اور یہ جو پروگرام آپ نے ارینج کیا ہے اس میڈیم سے، دیٹ از شاید جسے کہتے ہیں بارش کی پہلی وہ جو قطرہ ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ اور لوگ اس میں شامل ہوں اور ہماری قوم اچھی باتوں سے سیراب ہو. تھینک یو ویری مچ روہن صاحب. جی بہنوں بھائیو، آپ نے دیکھا کہ بہت سارے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو آپ کے لیے ہم لے کر آئیں، اور آئندہ ہم چاہیں گے کہ اور بھی خوبصورت پروگرام اس طریقے سے پیش کیے جائیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنی بہن روحی کا اور ارون خان صاحب کا، نئی میسی صاحب کا، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے قیمتی خیالات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ بانٹے.
تو ناظرین آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہے آپ ضرور ہمیں بتائیے گا. آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. آپ ضرور اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا اور آئندہ ہم آپ کے لیے اور اچھے سے پروگرام لے کر آئیں گے. تو آپ دیکھتے رہیے بائبل ٹی وی گلوبل. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور ہم اس سے پہلے کے پروگرام کو ختم کریں میں چاہوں گا کہ ہم دعا مانگے اور میں درخواست کروں گا بھائی نئی محسوس سے کہ وہ پروگرام کے اختتام پر آج کے سارے اس فوج کے لیے سارے پینلسٹ کے لیے جو ہے وہ دعا میں رہنمائی. قدوس زندہ جلالی آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خاص پروگرام کے لیے جو تو نے ہمارے لیے مہیا کیا کہ ہم زندگی کے کچھ ایسے اہم پہلوؤں کے اوپر غور کر سکے اور اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکے. تو اے خدا باپ بخش دے کہ یہ پروگرام جہاں جہاں بھی جائے ان سے ہمارے دوسرے بہن بھائی کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں اور اپنے آنے والی جنریشن کے مستقبل کے بارے میں سوچ سکیں. خاص طور پہ خدا باپ اپنے جو ینگسٹرز ہیں جو بچے اسکول میں جاتے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں ہیں خدا ان سب کو تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کے خون میں چھپاتا ہوں اور ان سب کے لیے خدا باپ تیری پناہ چاہتا ہوں. خدا جبکہ بچے جو ہے مختلف قسم کے پریشرز سے ایکسپوز ہو رہے ہیں تو اے خدا باپ تو ان کی نگہبانی ان کی اے خدا باپ رہنمائی کر. جس طرح وہ دنیاوی تعلیم میں بڑھتے ہیں بخش دے اے خدا باپ کہ وہ تیری پہچان میں بھی آگے بڑھے اور ایک ایسی زندگی گزارے جس سے اے خدا باپ تیرے نام کو جلال پہنچے. خدا باپ آج کے تمام پروگرام کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خاص طور پہ بہن روحی کے لیے ہارون کے لیے پاج صاحب کے لیے اور خاص طور پہ خدا باپ جو بیک گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں خاص طور پہ عقیل بھائی کے لیے جو سارا میڈیا سیٹ کر رہے ہیں خدا تو ان سب کو برکت دے. اور اے خدا باپ آج ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو تیری مرضی کے خلاف ہو اے خدا باپ تو ہمیں معاف فرما. اور اے خدا باپ کوئی باقی جو باتیں ہیں جو اچھی باتیں ہم نے کی ہیں بخش دے کہ اس سے سب سے زیادہ جلال جو ہے وہ تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کو اور تجھے پہنچے. خدا جب بھی تیری پاک مرضی ہو کہ ہم دوبارہ اپنے بہنوں بھائیوں سے ملاقات کریں دوبارہ کسی ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں وہ ہمارے لیے ممکن کر. آج کے تمام پروگرام کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا اور ہمارے مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. گاڈ بلیس یو. بہت جلد آئیں گے ایک نئے مضمون کے ساتھ. تب تک دیکھتے رہیے بائبل ٹی وی گلوبل. گاڈ بلیس یو.